अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहती है। आज हम पंजाब के मैदानी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदम की कटाई का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। माशाल्लाह काफी सारी गंदम जो है वो कट चुकी है, कुछ बंदी पड़ी है, थोड़े दिनों में दानों की सूरत में किसान के घर पर पहुंच जाएगी। तो आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम भी इधर आई हुई है। ये रास्ता शायद आम लगे लेकिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसे घर की तरफ जहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यानी पानी एक मसला बना हुआ है। प्यारे सामीन कराम, आप यकीन करें आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी कोई मुस्तकिल जरिया मौजूद नहीं है। ये फैमिली जिसके घर हम जा रहे हैं बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही है। ये लोग दूर दूर से पानी भर के लाते हैं, कभी घड़ों में कभी बाल्टियों में, और वो भी हमेशा साफ नहीं होता। आज हम इनके घर पर एक हैंड पंप लगवाने जा रहे हैं ताकि ये इनकी मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए। ये सिर्फ हैंड पंप नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है, आसानी है, एक राहत है जो इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो सामीन कराम, आइए इस सफर में हमारे साथ रहिए। ज्यादा से ज्यादा सदका वेलफेयर ट्रस्ट की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप भी किसी प्यासे की प्यास बुझा सकते हैं, आप भी किसी नंगे का तन ढांप सकते हैं, आप भी किसी का सर छुपाने के लिए छत मुहैया कर सकते हैं और किसी की आखिरत को संवार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई जी आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम बाजी, अल्लाह की शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो भाई जी आप क्या काम करते हैं? बस मेहनत मजदूरी करते हैं बाजी। अच्छा, कोई दिहाड़ी शहाड़ी करते हैं? जी, दिहाड़ी लाभ जाती है, ट्रैक्टर ही लाभ जाए तो ही चला लेते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर भी चला लेते हैं? जी सर। तो वो भी किसी का चलाते हैं या जी, अपना? किसी का अपना नहीं है जी। अच्छा, किसी का चलाते हैं। तो दिहाड़ी भाई जी डेली मिल जाती है या कभी कभी लेते? कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती जी। अच्छा जी। तो ये बताएं भाई जी कि घर का गुजारा कैसे है, कैसे घर चल रहा है? बस वक़्त पास होया, किसी वक़्त सीधी रोटी लाभ गई, किसी वक़्त रुखी लाभ गई। हालात बड़े ख़राब हैं, बस गुजारा कर रहे हैं जी। इस जगह पर कितने अरसे से आप लोग रह रहे हैं? तकरीबन हो गए 20 साल। तो पानी किधर से बच्चे भर शर के लाते हैं फिर, या आप जाते हैं? बस कदी इस नलके से, कदी गवाड़ियाँ से नलके से, बस गुजारा जो करना है जी। माड़े बंदे का केड़ा हालात है जी। बाबा जी आप भी कोई काम करते हैं? आगे काम कर रहे, काम ज़्यादा कहाँ मदद हो ये ना, कोई नहीं होता काम। क्या बना? फालिज हो गया है, शुगर भी है, तो अब कोई काम नहीं करते? कोई नहीं करता। तो इसका इलाज वगैरह करवाया है? इलाज करवा जंग तुम आप भी करवा रहे हैं? हाँ, गोली लेना, गोलियाँ खाना। फैमिली हमारी जो है वो किस कदर मजबूर है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं आप देख सकते हैं कि उनको फालिज हुआ हुआ है। एक पूरी साइड जो है फालिज की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दवाई जो है वो मुसलसल चल रही है, लेकिन बेटा जो मजदूरी कर रहा है उससे बड़ी मुश्किल से उनकी दवाई या घर के अखराजात चल रहे हैं। तो बाबा जी पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वज़ू के हवाले से, पीने के हवाले से इस फैमिली को बहुत दूर जाना पड़ता है, वहाँ से पानी भर के लाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। और खेतों के अंदर इनका घर है, कोई चादर चार दीवारी का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, कोई साथ दूसरा घर मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो सामीन कराम, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं ऐसी प्यारी फैमिलियों के लिए इरफान भाई, हमारे प्यारे बानी है सदका वेलफेयर ट्रस्ट इरफान हुसैन साहब, पूरे 4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों के घर पर जाया जाए, उनके हालात को जाना जाए और उनके लिए पानी जैसी बुनियादी सहूलत मुहैया करने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम मुआवन साबित हो सके। तो इनके बेटे ने अपने आप को फायर मार लिया था। उस अपने आप को फायर मारे थे रख के पिस्टल का, पीछे खप्पो हो गया इधर, वो मैं जाग ला गया, जाग बहुत हो गया, बोला के आ गया थे घर की होता मोर बोला था क्या ये वो मैं कुछ और उस तो बाद उस बना तो बाद एक पोता ही ना था रहा है, बहुत प्यारा है, वो बहुत हो गया। हमारे बाबा जी के एक जवान बेटा जो था वो वफात पा चुके हैं, उनको गोली लगी थी। तो बाबा जी उनकी बात बताते हुए बहुत दुखी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक बाप का जब जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसको किस कदर दुख होता है। एक तो उस दुख की वजह से भी बाबा जी जो हैं वो बीमार रहते हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, काफ़ी परेशानी है उनके घर पे। फिर उनका जो पोता है वो फौत हो गया, बेगम एक्सीडेंट में फौत हो गई। तो काफ़ी सारे दुख हैं जो ये बुजुर्ग अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। कुआरा हाई अली निकाह होया से ओदी बीवी आ हाई। अच्छा, उस तो पीछे मोड़ो द निकाह केड़ा पो हाई सु पोतो उस कण आंदी होई उस दा हाई बयो असा क्या बयो अगा देंदे आना सा क्या नहीं ओदे छोटे पोत कण लेने भाई।
اس کان لا لئی ہے. اچھا جو بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کے لیے جو آپ نے منگنی کی ہوئی تھی وہ یہ پھر آپ چھوٹے اس سے چھوٹے کے ساتھ بیاہ کے لے آئیں. جی بابا جی کو بھی چپ کرائیں, حوصلہ کرائیں شہزاد بھائی, حوصلہ کریں, بابا جی کو بھی حوصلہ دیں. اگر آپ لوگ خود رونے لگ جائیں گے تو اس طرح کیسے گزرے گا, حوصلہ کریں. دیکھیں سامعین کرام, ہماری ٹیم جب یہاں پر پہنچتی ہے موقع پہ تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کہانیاں سن کر ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے, ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. یہاں پر آنا اور ولاگ کی صورت میں سب کچھ آپ کو دکھانا آسان نہیں ہے, ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. ہمارا دل بھی خون کے آنسو رونے لگتا ہے ان لوگوں کی کہانیاں سن کے. تو آپ لوگ جتنا بھی ہو سکتا ہے صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں, پانی کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں, اور اجتماعی قربانی آگے آ رہی ہے تو اس کی صورت میں, تاکہ ایسی فیملیوں تک عید کے دن کم از کم خوشی پہنچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاری بہن پانی کے لیے کس قدر پریشان ہے, پانی اس کے لیے کس قدر ضروری ہے. کسی پانی کے لیے ٹیوب ویل پر جاتے ہوئے اس کا بیٹا جو ہے وہ اس نے کھو دیا ہے, اس کا 15 سال کا بچہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب کے اپنی جان دے چکا ہے. پانی صرف پینے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے ضروری نہیں ہے, ان کی جان کے لیے بھی ضروری ہے. ہمارے پیارے بھائی عرفان حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے. ہماری بہن کو ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی ہے, یہاں پر برنولا لگا ہوا ہے تو ڈرپ لگی ہوئی تھی ان کو ہمارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے. پانی کی کمی ہوئی ہے ان کو, دور سے پانی جو بھر کے لاتی ہیں وہ صاف نہیں ہوتا, گندا پانی پینے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے, جس کی وجہ سے ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے. آپ نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی, ہم آپ کے گھر پہ آئے ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اچھا سا ہینڈ پمپ لگوائیں گے تاکہ پانی جیسی بنیادی سہولت آپ کو گھر پہ ملے اور آپ کو مشکل نہ ہو. تو اللہ بھلو میں سدا بھلو جیسی اللہ تو دعا پکا کے. اب جی آپ روئے نا. سامعین کرام, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بزرگ کس طرح مجبور ہیں اور کس قدر پریشانی میں ہیں کہ وہ اپنے حالات کو بتاتے ہوئے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں. تو پلیز ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمارے پیارے بھائی عرفان حسین کا دستے بازو بنے تاکہ ایسے پیارے لوگوں کے گھر پر پانی جیسی بنیادی سہولت ہم مہیا کر سکیں. بابا جی آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. مہربانی میں خدا بھلا کرے. لیکن آپ بہت دیر تو جب اپنے آپ نہ کر رہے ہو رولوں میں صحیح آندا ہے. بس بابا میں لکھی تے مک دی. بابا جی یہ اللہ دی طرفوں لکھے ہوئے ہائی, اللہ پاک تانوں ہن صحت دے تے تسی ٹھیک ہو جاؤ, اللہ خیر کرے, تے اللہ تعالیٰ تہاڈی پریشانیاں نو دور کرے. اللہ خیر کرے. ہم ساری صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش اور آباد فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے, جس میں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان دینے کا درس ملتا ہے. ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار خاندان موجود ہیں جو سارا سال گوشت کو ترستے ہیں اور عید کے دن ان کی خوشی ادھوری رہ جاتی ہے, تو ہم ان کے چہروں پر خوشی لا سکتے ہیں. اصل عید دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا, خوشی لانا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور اس وقت پنجاب کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 45 پہ پہنچا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے برتن لے کر دور ٹیوبلوں سے پانی بھر کے واپس آ رہے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیملیاں پانی کے لیے کتنی پریشان ہیں. تو جتنا بھی ہو سکتا ہے ان معصوم چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے, ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم ایسی فیملیوں تک پانی جیسی بنیادی سہولت مہیا کر سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ جو سبیل ہے وہ اپنے کارڈا کے ساتھ تیار ہے اور اس سبیل لگوانے میں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی نے ہیلپ کی ہے اور انہوں نے یہ سبیل لگوائی ہے اپنے والد صاحب عبد الرشید مرحوم کے لیے اور اپنی والدہ گلزار بیگم مرحومہ صاحبہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگان کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے, جنت کی بہاریں نصیب فرمائے اور یہ سبیل انہیں تحفہ کے طور پر جنت میں پیش فرمائے. ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کے دونوں بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑا نیکی کا کام کیا ہے. گلزار بیگم صاحبہ بہت ہی اچھی تربیت کر کے گئی ہیں اپنی اولاد کی اور ان کو اپنی اولاد سے بچھڑے صرف چند دن ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشنی اور نور سے منور فرمائے. یہاں پر ہم حافظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان دونوں مرحومین کے لیے دعا فرمائے اور ان کے بیٹے نے جو یہ صدقہ جاریہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہوئے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین, میرے ایک پیارے بھائی نے یہ صدقہ جاریہ اپنے والدین
عبدالرشید اور گلزار بیگم دونوں مرحوم ہیں، رب العالمین ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ رب العالمین اس بھائی کا ایصال ثواب کرنا، صدقہ جاریہ دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ رب العالمین ان دونوں مرحومین کے حق میں یہ صدقہ جاریہ قبول فرما کر ان کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین ان دونوں مرحومین نے زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کیں، رب العالمین ان سب نیکیوں کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما کر ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین میرے اس پیارے بھائی کے کاروبار، مال، جان، رزق، دین، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ رب العالمین اس کے رزق میں مزید وسعتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ رب العالمین دنیا آخرت کی بلائیاں، کامیابیاں عطا فرما۔ زندگی کے ہر میدان میں خوشیاں، کامیابیاں عطا فرما۔ رب العالمین میرے اس پیارے بھائی کی ہر نیک جائز دلی خواہشات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے، بد نظر کی بد نظری سے پناہ عطا فرما۔ رب العالمین جس پیارے بابا جی کے گھر ہم نے یہ سبیل لگوائی، رب العالمین ان کے بھی جتنے مرحوم ہیں، ان کے بیٹے، ان کی اہلیہ، رب العالمین ان کی بھی کامل مغفرت فرما۔ رب العالمین اہل خانہ ان کے غم میں نڈال ہیں، رب العالمین اس غم سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین دونوں مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ یا رب العالمین صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین اس ٹرسٹ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، جڑے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، لے کر آگے غریب لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا رب العالمین اس ساری ٹیم کے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی وصال فرما گیا، رب العالمین سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا رب العالمین سب کو میدان معاشر میں پیارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین خصوص بالخصوص اس صدقہ جاریہ کے ہر قطرے کا، ہر گھونٹ کا ثواب میرے اس پیارے بھائی کے والدین عبدالرشید اور گلزار بیگم کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ یا رب العالمین عبدالرشید صاحب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی چادر تطہیر کا سایہ میرے اس پیارے بھائی کی والدہ کو عطا فرما۔ رب العالمین کرم فرما، ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ شکریہ تھوڑا جڑا نلکے تو کیسے جڑا نلکا لا دیتا پانی تو بڑے تنگا سے ہوں سہولت ہو گئی۔ تھوڑا خدا بھلا کرے، بستے رہو۔ بھائی صاحب کا شکریہ، انہوں دی والدہ تے والدواں نو جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن نے کوشش کی تے پانی دے ذریعے سن بنا کے دیتا۔ بھائی دا شکریہ، تہاڈا شکریہ ساری ٹیم دا، بہت مہربانی، اللہ پاک جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیں آج ہماری یہ بہن بڑے سکون کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھر پہ بیٹھ کے برتن دھو رہی ہے۔ دیکھیں کسی پیاسے کو پانی پلانا بہت ہی نیکی اور ثواب کا کام ہے، اور اس بہن کا ایک بچہ اسی پانی کی وجہ سے فوت ہوا تھا۔ تو آپ یقین مانیں کہ آج ہماری یہ بہن بہت خوش ہے اور دل سے دعائیں کر رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی پانی کے لیے پریشانی تھی، جہاں پر ہر دن امتحان تھا، آج وہی جگہ راحت اور آسانی کی علامت بن چکی ہے۔ ایک چھوٹا سا قدم، ایک نیکی، مگر اس کا اثر پوری فیملی کی زندگی پر پڑا ہے۔ جب بھی اس ہینڈ پمپ سے پانی نکلے گا تو کوئی پیاسا پیاس بجھائے گا، کوئی ماں سکون سے اپنے گھر کے کام کرے گی، کوئی بچہ بغیر فکر کے پانی پیے گا۔ ہر وہ لمحہ دینے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس نیکی کو قبول فرمائے اور اس میں حصہ لینے والے ہر فرد کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی کسی کے لیے، کسی کی زندگی میں آسانی لانا چاہتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیے، کیونکہ نیکی کا ہر قدم بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔